حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے فرمایا کہ اے میرے بھائی ہارون، جتنی دیر تک میں اللہ سے ملاقات کر کے اس سے کلام کر کے واپس نہ آؤں، اتنی دیر تک تو نے میری قوم کا کیا کرنا ہے؟ میری قوم کا خیال رکھنا ہے، میری امت کا خیال رکھنا ہے، یہ کہیں سرکش نہ ہو جائے۔ تو ہارون علیہ السلام چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں تو وہ ان کے وزیر ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے وزیر یا مشیر کہہ لیں۔ نبی موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، کیونکہ کتاب ان پہ نازل ہوئی، وحی ان پہ نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام ہی۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں قوم کا خیال رکھوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور ادھر پیچھے قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک جادوگر تھا جس کا نام تھا سامری۔ اس نے سونا اکٹھا کر کے تو آگ میں پگھلایا، تو اس سونے سے بچھڑا بنایا، سونے کا بچھڑا۔ اور پھر سامری نے کیا کیا کہ ایک پڑیا نکالی جس کے اندر مٹی تھی، اور وہ مٹی اس بچھڑے کے منہ کے اندر ڈالی تو بچھڑا بولنے لگ گیا، یعنی اس کے اندر جان آ گئی۔ آج یہ کوئی واقعہ جو ہے وہ کہانی قصہ نہیں ہے، یہ قرآن کے اندر ہے۔ اس سامری جو جادوگر تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے سونے کو پگھلایا اور بچھڑا بنایا، اور وہ جو اس کے پاس محفوظ تھی مٹی، اس مٹی کو بچھڑے کے منہ کے اندر جیسے ہی ڈالا تو وہ بولنے لگ گیا۔ اب بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ لوگ اتنے کمزور تھے ایمان میں کہ اس نے کہا بھی دیکھو یہی خدا ہے، اس کو سجدہ کرو گے تو ٹھیک رہو گے۔ انہوں نے دیکھا کہ بچڑا بول رہا ہے، انہوں نے اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی چونکہ ملاقات ہو رہی تھی تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تو ادھر مجھ سے بات کر رہا ہے، پیچھے قوم کا یہ حال ہے کہ انہوں نے بچڑا بنا کر کے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی ہے، جاؤ جا کر کے قوم کی خبر لو۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ہارون علیہ السلام سے غصے میں آئے، یہاں تک کہ ہارون علیہ السلام کو تھپڑ بھی مارا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ قوم سرکش ہو جائے گی، اس کا خیال رکھنا، تیری موجودگی کے اندر یہ کیسے ہوا ہے، تو نے ان کی خبر کیوں نہیں لی؟ تو ہارون علیہ السلام نے کہا بھائی جان آپ اللہ کے نبی ہیں، کتاب آپ پر نازل ہوتی ہے، میں تو آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، سامری سے پوچھیں، یہ سارے مسئلے کی خرابی کی جڑ سامری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلایا، قال فما خطبک یا سامری، اے سامری یہ کیا معاملہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے ہیں قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامری، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 85۔ فرمایا اے سامری بتاؤ، میرے بھائی ہارون نے مجھے بتایا ہے کہ تو نے قوم کو گمراہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے نبی موسیٰ میں اپنے ذمے لیتا ہوں کہ ہاں مجھ سے یہ ہوا ہے۔ فرمایا بتا وہ بچڑا بولا کیسے؟ اس نے کہا کہ ایک روز میں آپ کے ساتھ جا رہا تھا اور ایک گھوڑے کے اوپر خوبصورت اللہ کی مخلوق تھی، کوئی بندہ تھا، فرشتہ تھا یا کون تھا، وہ اتنا حسین و جمیل اور بزرگ ہستی تھی، گھوڑے کے اوپر سوار تھی، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ گھوڑا جہاں جہاں قدم رکھتا، اور اگر وہ سوکھی ہوئی گھاس کے اوپر قدم رکھتا ہے تو وہ گھاس اگ جاتی تھی، جہاں گھوڑا قدم رکھتا اور خشک گھاس کے اوپر اگر اس کا پاؤں آ جاتا تو وہاں پر ہریالی آ جاتی۔ تو میں نے سوچا کہ یہ کوئی مقدس ہستی ہے کہ جس کے گھوڑے کے قدموں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ تو مری ہوئی چیز کو زندگی دے رہی ہے۔ تو میں نے یہ کیا کہ جس جگہ پر اس گھوڑے نے قدم رکھا ان کے پاؤں کے جو سم وہاں پر پڑے تھے اس کے نیچے سے میں نے خاک اٹھا لی تھی، ایک تجربہ کرنے کے لیے میں نے خاک اٹھا لی۔ تو فرمایا اس نے کہا کہ میں نے
پھر سونے کا بچڑا بنا کے وہ خاک اس کے منہ میں ڈالی تو اس کو زندگی مل گئی، اس کو زندگی مل گئی۔ اب یہاں رک کر کے میں ایک بات بتاتا ہوں، اگر وہ اس گھوڑے کے اوپر کون تھا؟ وہ جبرائیل امین تھے، جو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے قافلے میں شامل تھے۔ جبرائیل امین کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے مس کرنے والی خاک کے اندر اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دی کہ وہ کسی بے جان چیز کے ساتھ لگ جائے تو جان آ جائے اس میں۔ تو اگر جبرائیل امین علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ مس ہونے والی مٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اگر جس مردے کے ساتھ لگے اس میں جان آ جائے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اگر کسی مردے کے طرف اگر توجہ کر دیں اور اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے کہہ دیں کہ قم بإذنی، تو وہ مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے۔